نہ ہو کہ ہم بہت چھوٹے سے ایک عمل کرنے سے جو کہ ہم صرف انجوائمنٹ کے لیے کر رہے ہوں اور ہم ان میں شمار ہو جائیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 52۔ فَتَرَ الَّذِينَ، چنانچہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، مرض ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یسارعون، وہ دوڑ کر جاتے ہیں، فیہم، ان میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان یہ کہ تصیبنا، پہنچ جائے ہمیں، دائرۃ، کوئی مصیبت کا چکر، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی۔ وہ ان میں دوڑ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت کا چکر ہمیں نہ پہنچ جائے۔ فعسا، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی، ان یہ کہ یاتیا، وہ لے آئے، بالفتح، فتح کو، او امرین، یا پھر کوئی اور معاملہ، من عندہ، اپنی جانب سے، فیصبحوا، تو وہ ہوں، علی، اوپر، ما، اس کے جو، اسروا، انہوں نے چھپا رکھا تھا، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، نادمین، نادم ہو کر۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جانب سے کوئی معاملہ لے آئے تو وہ ان باتوں پر نادم ہوں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھیں، یعنی کہ کسی خوف سے اگر وہ ان کی پیروی کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں نہ ان کی طرف سے کوئی چوٹ پہنچ جائے، کوئی ہمیں آزمائش کا دائرہ نہ کوئی ہمارے اوپر آ جائے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ فتح لے آئے گا یا پھر کوئی اور معاملہ ہوگا تو وہ اس بات پر شرمندگی محسوس کریں گے جو ان کے دلوں میں تھی، جس معاملے کی وجہ سے وہ یہود اور نصارہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم اس کو پہلے گرامر سے دیکھتے ہیں۔ فترا، فا حرف استنافیہ ہے، ترا فعل مضارع ہے، ترا، را، الف والی حمزہ اور یا۔ اچھا، چنانچہ آپ دیکھیں گے، فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ انتا کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا ہے، اور اللہ دینا موصول، اللہ دینا موصول کا صلہ بنائیں گے، اللہ دینا معرفہ، مبنی، مذکر اور جمع کے لیے آتا ہے، فی حرف جار ہے، اور قلوبہم مرکب اضافی کا پیٹرن، یہ قلوبہم مرکب اضافی جو ہے یہ مجرور ہو گیا فی حرف جار سے، اور فی حرف جار سے مجرور ہونے کے بعد مرکب جاری میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ مرکب جاری جو ہے یہ متعلق بن جائے گا، اچھا ایک منٹ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، ہاں، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، یہ مرکب جاری خبر مقدم بنے گی، مرادن مبتدا مؤخر بنے گا، خبر مقدم مبتدا مؤخر کے ساتھ مل کر بنے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے نا موصول کے لیے صلۃ الموصول بنے گا، اور یہ موصول اور صلہ جو ہیں یہ بن جائیں گے ترا فعل کے لیے مفعول بھی۔ تو ترا فعل جو با فا سے آتا ہے اس کا انتا فاعل ہے، اور یہ موصول صلہ مفعول بھی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستنافیہ ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا۔ یہاں پر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ یسارعون، وہ دوڑ کر جاتے ہیں، یسارعون، باب مزید فی سے آیا ہے، سین را عین اس کا روٹ ورڈ ہے، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہ دوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ جملہ فعلیہ جو بنے گا نا یہ پیچھے والے جملے کی صفت بن کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ پیچھے والے جملے کی صفت بنے گا کن لوگوں کی؟ جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ اس کی صفت بنے گا۔ تو فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا، فی مرکب جاری متعلق ہو گیا یسارعون فعل کے۔ اچھا، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، جو پیچھے والے جملہ
اسمیہ کی صفت بن کر آ گیا. یہاں تک مکمل ہو گیا. یقولونا وہ کہتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم کی ضمیر اس کا فاعل، باب نون سے آیا، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ. یہ قوالا جو ہے نا، قوالا یقولو، یہ اجوف کے قاعدے کے اندر اندر جب یہ گیا ہے نا، تو قوالا جو تھا وہ قالا میں چینج ہو گیا تھا، تو قالا یقولو، تو اسی سے یہ یقولونا بن گیا. یقولونا وہ کہتے کیا ہیں؟ فعل بفاعل جملہ فعلیہ، اگلا جملہ جو ہے اس کا مقولہ بنے گا. وہ کہتے ہیں نخشا، ہم ڈرتے ہیں. نخشا فعل مضارع جمع متکلم ہے، خواشین یا اس کا روٹ پڑ ہے، نحنو کی ضمیر اس کا فاعل بن گیا ہے. یہ باب سین سے آتا ہے. باب سین میں ہمیں معلوم ہے نا کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا ہمارے حواس سے بھی تعلق ہوتا ہے. ہم ڈرتے ہیں، ہم خوف کھاتے ہیں، تو واپسین آ گیا. ہم ڈرتے ہیں. اچھا جی، ان ناسبہ ہے، مصدریہ ہے. جن لوگوں نے اس چیز کو کہا تھا کہ ہم نے سمجھنا ہے، تو اس چیز کو دیکھیے. ان ناسبہ مصدریہ جو ہوتا ہے آنے والے مضارع کو مصدر کے معنوں میں کرتا ہے. مصدر کا مطلب ہوتا ہے ایسا اسم جو کسی کام کا نام ہو. ٹھیک ہے، تو سی بنا پہنچ جائے ہمیں. سواد واؤ با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ مزید فی باب سے آیا ہے. تصیبہ فعل مضارع واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، نہ اس کا مفعول بھی آیا ہے، اور فعل اپنے فاعل ہیا کی نہیں، اس کا فاعل ظاہر آیا ہے، دائرتن. دال واو را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ مونس اسم آیا ہے کیونکہ فعل کو بھی اسی لیے مونس لایا گیا اور اس کا فاعل مونس تھا. مصیبت کا چکر ہونا، گردش زمانہ آ جانا، یا کسی پریشانی میں پڑ جانا، کسی چکر میں آ جانا. تو اس طریقے سے فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہ جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے ان مصدریہ ناسبہ کی تعبیل میں جا کر، یعنی ہم نے دیکھا کہ جب وہ چینج پیدا ہوا میننگز کے اندر اس کے، تو وہ مصدر کے معنوں میں آ گیا فعل. جب مصدر کے معنوں میں آیا، اس کا اعراب منصوب ہوا. اس کا مطلب ہے مصدر چونکہ ایک اسم ہوتا ہے اور فعل اسم کے معنی لے کر آ رہا ہے، تو وہ منصوب ہونے کی وجہ سے نقشہ فعل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو فعل نقشہ اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، جو کہ یقولون فعل کے لیے مقولہ بن جائے گا. مقولہ وہ بات ہے جو کہی گئی ہوتی ہے. جیسے قالا میں کہا وہ کہتے ہیں، وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو قالا فعل اپنے مقولہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور یہ بھی انشائیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعسا فا حرف عطف ہے، عصا فعل ہے ماضی، یہ جامد ہوتا ہے. اور ہم نے کل شاید میں نے آپ کو کچھ چیزیں بھیجی بھی تھیں، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا عصا بھی تھا جو فعل ماضی ناقص بھی آتا ہے، یہ جامد ہوتا ہے. جامد کہتے ہیں کہ ایسا فعل کہ جس سے آگے پھر کچھ نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے، اور یہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی کا فعل ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے. اس کا ظاہر فاعل نظر آ رہا ہے اللہ. تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنے گا، اور آگے والا جملہ جو ہے وہ ان ناسبہ کی تعبیل میں جا کر اس کے لیے مفعول بنے گا. کیسے؟ ان ناسبہ مصدریہ یا یا فعل مضارع منصوب آ گیا، اور حمزہ تایا اس کا روٹ پڑ ہے، باب ضاد سے آتا ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے. بالفتح بی حرف جار الفتح مجرور مرکب جاری کا یہ پیٹرن او کے ذریعے مرکب عطفی بنائے گا. بالفتح او امرن، یا تو فتح ہوگی یا پھر کوئی اور معاملہ ہو جائے گا. امرن مجرور بی حرف جار کی وجہ سے ہی یہ پورا مرکب عطفی مجرور ہو کر متعلق ہو گیا یا
یا فعل کے۔ اس طرح یا فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ الناصبہ کی تعبیر میں جا کر یا مصدر مؤول ہو کر پیچھے عصا فعل کے لیے مفعول بن جائے گا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتحہ کو لے آئے یا پھر کوئی اور معاملہ ہو جائے۔ من عندہ، من حرف جار، عندہ مرکب اضافی مجرور مرکب جاری سے متعلق بن جائے گا ایک اور یا فعل کے۔ تو یہ صفت بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، دو متعلق آئے ہیں نا ایک ساتھ، صفت بھی بن سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی اس کا حصہ بن جائے گا، اور یہ پورا عصا فعل اپنے فاعل اور متعلقات اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہی بنے گا، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبریہ۔ فَيُصْبِحُ، تو وہ ہوں۔ فا یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں مضارع کو منصوب کر رہا ہے۔ یُصْبِحُ کیا وجہ ہے؟ فا سبب جو ہوتا ہے نا، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، فا سببیہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یصبح فعل مضارع منصوب ہے، یہ افعال ناقصہ میں آتا ہے اور اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے۔ صبح یصبح، اصبح یصبح، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل جو ہے مزید فی باب سے آیا ہے اس ٹائم پر، سواد باحا اس کا روٹ ورڈ ہے اور فعل مضارع منصوب ہو کر آیا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم کی ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا کیونکہ یہ وہ فعل ہے جس کا اسم ظاہر نہیں ہو سکتا، اور علی حرف جار ہے، ما موصول ہے، ما موصول اپنا صلہ بنا کر علی حرف جار سے مجرور ہو کر متعلق بن جائے گی یصبح فعل کے، تو ما موصولہ ہے۔ السر فعل ماضی ہے، سین را اس کا روٹ پڑ ہے، مزید فی باب سے یہ آیا ہے اور فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود ہے جو کچھ انہوں نے چھپا رکھا ہے۔ فی انفسہم، فی حرف جار ہے، انفسہم مرکب جاری، مرکب اضافی، فی حرف جار سے مجرور، مرکب جاری بن کے متعلق السر فعل کی ہو جائے گی۔ السر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر ما موصول کا صلہ بن جائے گا، یہ موصول اور صلہ علی حرف جار سے مجرور ہو کر مرکب جاری بن جائے گا، متعلق یصبح فعل کے ہو جائے گا۔ نادمینا، اونا اینا اینا، یہ منصوب حالت کا اسم جو ہے اسم الفاعل بھی ہے، یہ خبر بن جائے گی یصبح فعل کی۔ تو یصبح فعل اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا سببیہ، جو کہ سبب بتا رہا ہے نا پیچھے والے جملے کا، کہ جب اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا، کہ جو اللہ اپنی طرف سے معاملہ لے آئے گا تو پھر کیا ہوگا، تو وہ پھر شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے اس چیز کے اوپر جو بھی انہوں نے اپنے اندر چھپائی بھی ہوگی، جس بھی چیز کو وہ کور کر رہے ہوں گے، اپنے آپ کو، اپنے خوف کو، اپنے ڈر کو۔ دیکھیں انسان جب اپنے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف رکھتا ہے نا، تو پھر وہ صرف ایک خوف نہیں ہوتا، پھر وہ بہت سارے خوف ہوتے ہیں اس کے اندر۔ یہاں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ عام خطاب ہے نا، کہ جو بات پردے میں تھی نا اس کا پردہ اٹھا کے تفصیل بتائی گئی ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو یہ منافقین کی طرف بھی اشارہ ہے جو یہود اور نصارہ کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہے تھے اور اسلام کو در پردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا تھا ان کے دلوں میں؟ مرض تھا۔ پہلے سپارے میں بھی ہم نے سورہ البقرہ کی آیات میں بھی پڑھا تھا کہ منافقین کے دلوں میں اللہ رب العزت نے مرض، ایک بیماری ڈال دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ وہاں پہ بھی ہمیں بتایا گیا تھا یہ بیماری کون سی تھی؟ نفاق کی بیماری تھی، اور یہاں پہ بھی سیم وہی ہے کہ نفاق کے لیے جو بیمار یعنی مرض کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، نفاق کے لیے ہے۔ نفاق کو ظاہر کر کے اللہ رب العزت نے واضح یہ کیا ہے کہ یہ دل کی بیماری اسی وجہ سے ہے، فساد کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ یہ لوگ بہت اپنے آپ کو
ہوشیار سمجھدار دانشمند سمجھ کے اپنے یہ کام کرتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں، یقولون، یہ کہتے کیا ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم اس خوف سے وہ ہم ڈرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. دائرے کے معنی گردش میں آنا، آفت میں آنا، مصیبت میں پھنس جانا. تو منافقین کے دل میں اصل میں کیا ہے؟ وہ نفاق جو ہے نا، وہ خوف کا بھی ہے، وہ ڈر سمایا ہوا ہے. اس وقت جو تھا نا، ان کے مخالفین میں جو کشمش کشک تھی، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اونٹ کس طرف بیٹھے گا. مطلب وہ یہ سوچتے تھے پتہ نہیں اللہ کے نبی کا دین بڑھے گا بھی کہ یہ پسپا ہو جائے گا، اس کا زور ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اور مخالفین کی اگر فتح ہو گئی تو ہم ان کی طرف سے کسی تکلیف یا مصیبت میں نہ پڑ جائیں. تو بہتر یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایسے روابط رکھو کہ اگر ادھر کا اونٹ بیٹھے تو ہم ان کے ساتھ بھی ہوں، اگر ادھر کا معاملہ بہترین ہوگا تو ادھر سے بھی ہمیں پورا پورا فائدہ مل جائے. تو